اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غمِ جہاں سے گزر گئے. جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غمِ جہاں سے گزر گئے. یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے. واہ واہ کیا بات ہے. تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق میری نماز ہے. سبحان اللہ. تو ہی کائنات کا راز ہے، تیری عشق میری نماز ہے. تیرے در کے سجدے میرے نبی میری زندگی کو بدل گئے. واہ واہ. تو مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن خیال ہے. سبحان اللہ. جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے. واہ واہ. اور بڑی خوبصورت بات کی واصف علی فاصف نے آخری کہ تیرا بندہ واصف بے خبر تیرا راز سمجھا ہے اس قدر. واہ واہ. تجھے جب پکارا بے چشم تک کئی مرحلے سے لٹل گئے. کیا بات. اور ایک اور خوبصورت شعر تھا کہ سورج کو نکلنے نہیں دیتا تیرا وحشی. حضرت بلال. واہ واہ. سورج کو نکلنے نہیں دیتا تیرا وحشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے. کیا بات. میرے محترم بہت سارے محترم ہیں. ظفر مہدی صاحب کو میں سلوٹ کرتا ہوں. ٹیم صاحب ہیں ہمارے، علامہ سلیم حیدر صاحب ہیں، کرسٹوفر صاحب آئے تشریف لائے، ہمارے سکھ برادری سے آئے. یہ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر غضنفر مہدی اس شہر کے وہ شخص ہیں جو مختلف پھولوں کو اپنے گلدستے میں سجاتے ہیں. بے شک بے شک. نعرہ. اور اتحاد بین المسلمین کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو، یہ درست فرمایا تو وہ آ کے آپ مرکزی امام حسین کونسل کے جلسے میں یا فنکشن میں دیکھیں کہ آپ کو ہر مکتبہ فکر کا اور ہر فرقے کا آدمی نظر آئے گا. بے شک. اور یہ 52 سال سے کر رہے ہیں. اور میں نے جیسے ابھی کہا تھا کہ سورج کو نکلنے نہیں دیتا تیرا وحشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے. تو یہ نسبت 52 سال کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ، میرا خیال ہے اس سے بڑا سودا ڈاکٹر صاحب نہیں ہو سکتا دنیا میں. بے شک. کیونکہ ہر آدمی کی خواہش ہے جب قیامت کا روز ہو، حساب کتاب کا دن ہو، اور اس موقع پر اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کی نظر پڑ جائے تو اس سے بڑا سودا نہیں ہو سکتا. لیکن میں تقریر کچھ اور کرنے آیا تھا، لیکن کرسٹوفر صاحب نے جو سوال اٹھا دیا کہ خالی بخششوں سے کام نہیں چلے گا. یہ جو مسلمان علماء کرام نے اور یہ ساروں نے یہ جو بات کہہ دی ہے کہ صرف حضور، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن اللہ بھی حساب کتاب کرے گا، ایسے نہیں بخش دے گا. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص جو ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہا، لوگوں کو خوش کرتا رہا، تو جس طرح انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جیسے اشفاق احمد اشفاق سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں پتہ کرتا رہا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے. مجھے اس کا جواب کہیں نہیں ملا. میں بڑا پریشان ہوا جب میں اپنے گاؤں میں گیا. ابھی میں تقریر کر کے آ رہا ہوں اسی بات پہ کہ جو ہمارے بابے ہیں نا گاؤں کے، یہ بڑے بڑے ذہین لوگوں سے بھی ذہین ہیں. یہ جنہیں ہم بالکل جاہل اور ان پڑھ سمجھ کے چارپائیوں پہ گاؤں میں بٹھا رہے ہیں، ان کے اندر ایک علم کا دریا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں گزر رہا تھا تو ایک بابے نے پوچھا کہ اشفاق پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوال ہے، جواب نہیں مل رہا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے. وہ بابا کہنے لگا یہ کون سا مشکل بات ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانتا ہے. میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ یہ کیسی محبت ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی نے بڑا خوبصورت اس بند کے لیے کہا تھا کہ یہ بند میں محبت ہے، اس بند میں محبت میں دیوانے بھی شہدائی، فرزانے بھی شہدائی. لیکن یہ کیسی محبت ہے
کہ ہم کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں سنی، کوئی شک نہیں، یہ کیسی محبت ہے، ہم آپ میں خوش ہوتے ہیں مسلمان ہونے کو، لیکن ہم نے ان کی کوئی بات مانی آج تک؟ ہم ان کی باتیں مانتے نہیں ہیں، ان کی باتیں سمجھتے نہیں ہیں۔ آج حکومت معافی کے ساتھ چاہتا ہوں کہ اچھا ٹھیک کام کر رہی ہے کہ جی پورا 10-12 دن منائے جا رہے ہیں، وہ مزہ تب ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جب تم فوت ہو جاؤ تو مجھ کو بتانا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت، جن کو جنت کی زندگی میں بشارت دی گئی، بڑے عرصے تک حضرت سلمان فارسی یا جو بھی کوئی اور صحابی ہوں گے نہیں آئے، تو بڑے عرصے کے بعد جب ان کے خواب میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تو حضرت عمر جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، انہوں نے کہا میں کیا بتاتا، مجھے تو فرات کے جو کنارے کتا بیٹھا تھا اس کی پیاس اور بھوک کا حساب دینا پڑا۔ یہ جو قرآن سمجھتے ہیں کہ باتوں سے نہیں، بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، مگر نہ ساغر و مینا بدل جانے سے کیا ہوگا۔ آپ لوگوں کو پروٹیکشن دیں، آپ لوگوں کو انصاف دے، آپ لوگوں کو تعلیم دے۔ کتنی بدقسمت مسلمان قوم ہے کہ جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کہ جب حضرت آدم کو بنایا گیا، تاریخ ہے، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، تو پہلا سوال جب ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سلام کیوں کروں، فرشتوں نے آگے پوچھا اللہ آپ کیوں ہم سے یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ بڑی تاریخی لفظ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا اللہ نے علم کے لیے بنا دی، اور ہم اکثر سنتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ علم کا شہر ہوں میں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے، تھوڑا سا آگے بڑھ کے حضرت ابو بکر صدیق اس کی دیواریں ہیں، اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی اس کی چھت ہے، حضرت عمر اس کی ذہن ہے۔ اس سے خوبصورت مثال علم کی نہیں ہو سکتی کہ جب جنگ بدر کا واقعہ ہوتا ہے کافروں کو معاف کر دیتے ہیں کہ بھائی پڑھا دو، یہاں تو ہم کافر ہوں گے اس کو مار دیتے ہیں کہ یہ نام ہی کیوں کافر لیتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جب تک مسلمان علم کے ساتھ اٹیچ رہے دنیا میں ترقی کرتے رہے۔ جب بغداد پہ ہلاکو خان نے حملہ کیا تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا کہ وہاں کی لائبریریوں کو آگ لگا دی۔ اس وقت بھی مسلمان اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ پورے صراط کس طرح کا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری ہوں گے ناری ہوں گے۔ ہم کو ان چیزوں سے نکل آنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ میں حیران ہوتا ہوں، میری بات سے ناراض نہیں ہوتا جب میں مسجدوں پہ نا خصوصی نام لکھ کے دیکھتا ہوں، بھائی کیوں مسجد مسلمان کی ہے، چاہے وہ اہل تشیع کی ہو، چاہے اہل سنت کی ہو، چاہے کسی اور فرقے کی ہو، یہ نام جو ہے نا نہیں رکھنے چاہیے، اس لیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ ہم پہ کیوں پابندیاں لگائی جاتی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ میں اکثر جا کے ہر مسجد میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، تاکہ کیونکہ میرا جو واسطہ ہے نا وہ نماز کا نہیں ہوتا، یہ ہوتی ہے دلوں کی باتیں۔ قیامت کے روز اللہ ان کو بخشے گا جن کے دل صاف ہوں گے۔ قیامت کے روز آپ کو میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم ہے تھوڑا بڑی ایک اچھی بات بتانے لگا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن محفل میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ شخص بتاؤں جو جنت میں جائے گا؟ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر دروازے کی طرف دیکھنا، ایک شخص داخل ہوگا، وہ ایک عام سا آدمی آیا، اس کے پاس کوئی خاص، اس کے پاس وہ بہت بڑا صحابی بھی نہیں تھا۔ اگلے دن پھر ایسا ہی واقعہ ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جن کو میں دنیا میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں؟ دروازے کی طرف دیکھ لینا، وہی شخص پھر آیا۔ تیسرا دن بھی ایسا ہی ہوا تو وہاں ایک صحابی موجود تھے جن کا مجھ کو نام نہیں معلوم، ذہن سے نکل گیا۔ وہ سارا سال روزے رکھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے،
اور وہ بات اس وقت کے بہت اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تھے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی بشارت نہیں دی, اور ایک شخص کو ویسے آتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جائے جنت میں جائے گا. انہوں نے کہا کہ چلو میں دیکھوں یہ کیا عمل کرتا ہے. وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا, اگر آپ اجازت دیں میں ایک آپ 2 راتیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اب وہ ان کے گھر میں چلے گئے, رات کو سونے لگے. انہوں نے کہا دیکھو یہ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ جنت کی بشارت ہو گئی. وہ بزرگ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے, سو گئے, تہجد بھی نہیں پڑھا. فجر میں اٹھے, نماز پڑھنے چلے گئے, پھر اپنے کام سے آئے. انہوں نے کہا شاید صحابی نے سوچا کہ یہ میری وجہ سے انہوں نے آج وہ عمل نہیں کیا. اگلے دن پھر انہوں نے ایسا ہی کیا. جب انہوں نے دیکھا یہ تو کوئی عمل نہیں کر رہا, 3 راتیں جب ایسی ہو گئی تو انہوں نے صاحب کو پوچھا, حضور سے پوچھا کہ آپ کو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی, آپ ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں, مجھے تو نظر نہیں آیا. انہوں نے بھی کہا میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا, آپ کے سامنے ہے. جب وہ صحابی چلنے لگے تو بزرگ کو ایک دم یاد آیا, ہاں ایک بات میں روزانہ ضرور کرتا ہوں رات کو سونے سے پہلے. انہوں نے کہا وہ کیا, کہ میں سب کو معاف کر کے اور اپنے گناہوں کو معافی مانگ کر سکوں. اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے. بس ایک آخری بات بڑی خوبصورت کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے, لیکن ان سے بڑے ایک اور عالم بھی گزرے جن کا ہم پتہ ہی کیوں ذکر نہیں کرتے, حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ. اور بڑی خوبصورت بات تھی کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی جب بغداد پہنچے تو مریدوں سے کہا کہ مجھے بہلول دانا سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا تو پاگل ہے, دیوانہ ہے, اس سے مل کے آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا نہیں تم کو نہیں ملا. یہ ایک بہت لمبی گفتگو تھی لیکن مختصراً جب وہ اس سے ملنے پہنچے تو بہت سارے سوال تھے, میں صرف ایک سوال کا بات ذکر کروں گا. انہوں نے کہا کہ بغدادی تم وہی بغدادی ہو جنید بغدادی جو بڑی تبلیغ کرتے ہو. اس نے کہا جی میں وہی ہوں. انہوں نے کہا اچھا مجھے کھانے کے آداب تو بتاؤ کہ کھانے کے آداب کیا ہوتے ہیں. اب حضرت جنید بغدادی نے کھانے کے آداب آئے کہ بسم اللہ پڑھنا ہے, تھوڑا کرنا ہے, جو سنت میں ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. انہوں نے کہا تمہیں تو کھانے کے آداب بھی نہیں آتے. مرید پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کو کھانے کے آداب نہیں آتے. تو انہوں نے کہا کہ چلو تم ہی بتاؤ کہ کھانے کے, انہیں پہلے یہ تو فیصلہ کرو کہ جو کھا رہے ہو حرام ہے یا حلال ہے. اگر یہ حلال ہے تو ٹھیک ہے, اگر حرام ہے تو جتنی مرضی آیتیں پڑھتے رہو, جتنی مرضی سورتیں پڑھتے رہو اس کے اوپر, جتنی مرضی اللہ کا نام لیتے رہو, وہ حلال نہیں حرام رہے گا اور حرام نسل در نسل چلتا ہے. بہرحال میں حضرت اپنا مہدی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے حضور پاک اور شاید اس کے صدقے, اس محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا پیارا بندہ بنا لے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر چلنے کی کچھ نہ کچھ توفیق عطا فرما دے. تو یہ بڑا عجیب سودا ہوگا. بس اس آخر میں کہ علامہ اقبال کے اس خوبصورت سے شعر کے ساتھ کہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر, کہ تو غنی ہے اظہر دو عالم من فقیر, روز محشر عرض آئے من پذیر کل حسابم رات جیلی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بن حبیب. اللہ کے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے اللہ, آپ بہت بڑے ہیں, لیکن خدا کے واسطے جب قیامت کا روز ہو تو میرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حساب نہ لینا, کیونکہ میں اس میں شاید اپنے گناہوں کے آگے کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو جاؤں. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ.